الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم عزیزان ملت، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بے انتہا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ مہینہ اپنی برکتوں رحمتوں سمیت ہمارے سامنے آیا ہے، اس لیے کہ یہ ایک مہینے کا مہمان ہے۔ در حقیقت لوگ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی دور کا مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس مہمان کا اعزاز کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، اس کی خاطرداری کرتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ایسے ہی یہ اللہ کی طرف سے ایمان والے بندوں، ایمان والی بندیوں کے لیے اللہ رب العزت نے مہمان عطا فرمایا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اس کا اکرام، اس کا اعزاز کریں۔ اس کا اکرام، اس کا اعزاز کیا ہے؟ اس کا اکرام اور اس کی مہمانداری، اس کی خاطرداری یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو کریں، جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے ان باتوں سے، ان کاموں سے رک جائیں۔ یہی حقیقت میں مہمان کا اکرام ہے، مہمان کا اعزاز ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے جو آیت شریفہ تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ یہ روزے جو تم پر فرض کیے گئے ہیں یہ تمہارے لیے سزا کے طور پر نہیں ہے کہ اللہ کو امت سے یہ سزا ہے کہ وہ بھوک سے رہے، وہ پیاس سے رہے، سال بھر کھاتی رہی، سال بھر پیتی رہی، سال بھر خوب ڈکارے مارتے رہے، اب ایک مہینہ یہ بھوکے رہیں ان کو سزا دے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو فرض کیے گئے ہیں روزوں کو، اس سے پہلے جتنی امتیں دنیا میں گزری ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض فرمایا تھا۔
لیکن اس کی نوعیتیں الگ تھیں، اس کے ایام الگ تھے، اس کے دن الگ تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ رمضان کا عطا فرمایا اور اس مہینے میں روزوں کا حکم دیا. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی روزے کا مقصد بھی بتایا، اس کی غرض، اس کی غایت، کہ روزہ رکھا کیوں جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. کسی نے کیا خوب کہا، اللہ نے آسمان کو ستاروں سے سجایا. کس سے سجایا؟ ستاروں سے. آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے. زمین کی زینت کس سے ہے؟ پرہیزگاروں سے، متقیوں سے. قرآن مجید کو آپ اٹھا کر دیکھیں، سارا قرآن ایک ہتھیلی کی طرح یا ایک طبق کی طرح اللہ نے رکھا، اور جگہ جگہ اللہ نے تقوی والے جملوں کو اللہ نے اپنے کلام کو سجایا. ہر جگہ آپ کو صفحے میں کوئی نہ کوئی آیت ایسی ملے گی، یا سورے میں کئی آیتیں ایسی ملیں گی جس میں اللہ نے اتقوا اللہ، اتقوا ربکم، یہ ساری باتیں اللہ نے کہی ہیں. قرآن کا شروع لفظ دیکھیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب لا ریب ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے. ہدایت اس کتاب کے ذریعے سے ان لوگوں کو ملتی ہے جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں. اللہ نے بہت سی عبادتیں ایمان والوں پر عائد فرمائے ہیں، لیکن کسی عبادت کا مقصد اور غرض اللہ نے بتایا نہیں. نماز کا حکم بتایا، لیکن نماز کے ذریعے سے اس کا مقصد تقوی ہے نہیں بتایا. حج کی عبادت بھی فرض فرمائی، اس کا مقصد تقوی ہے یہ نہیں فرمایا. اور جتنی عبادتیں، چاہے وہ بدنی عبادتیں ہوں، چاہے وہ مالی عبادتیں ہوں، روزے کے علاوہ کسی عبادت میں تقوی کے علاوہ کوئی بات نہیں کہی. روزہ ہی ایک ایسی اہم ترین عبادت ہے جس میں اللہ نے تقوی کا حکم دیا اور تقوی کے متعلق فرمایا. ہمیں یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ تقوی کی کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے. میں نے اس سے پہلے یہ بھی کہا، جن باتوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا اور جن باتوں سے اللہ نے روکا، اس کا نام تقوی ہے. اب رمضان میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے روزے کے ذریعے سے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، اپنے عورت سے ملنا حلال ہے، دیگر جتنے چیزیں ہیں وہ سب حلال ہیں. لیکن جب روزہ رکھتے ہیں تو یہ حلال چیزیں تم پر حرام کر دی جاتی ہیں، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. تو جو اللہ تبارک و تعالی جس وقت میں جس بات کا حکم دیتے ہیں، اس وقت میں اس بات کو پورا کرنا، اس بات کو ماننا، یہی تقوی ہے. غیر رمضان میں یہ ساری چیزیں حلال ہیں، لیکن جب رمضان آیا اور اللہ رب العزت نے حکم دیا روزہ رکھنے کا، یہ ساری حلال چیزیں ہم پر کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں. ایک صحابی جن کا نام حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ان سے پوچھا
کہ اے ابی بن کعب بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین کہ آپ نے ایسا راستہ دیکھا ہے جس کے دائیں جانب کانٹے ہیں اور جس کے بائیں جانب بھی کانٹے ہیں، خاردار درخت ہے، اور خاردار درختوں کے درمیان میں ایک راستہ ہے۔ اب اس پار سے آپ اس پار گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور کہا کہ جس کے دائیں جانب بھی کانٹے ہوں، جس کے بائیں جانب بھی کانٹے ہوں اور اس کے درمیان میں راستہ ہو تو مجھے اس راستے سے گزرنا ہوا ہے تو میں ایسے گزرتا ہوں کہ اپنے تمام کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے وہاں سے گزرتا ہوں۔ کیوں؟ اگر میں اپنے کپڑوں کو نہ سمیٹا تو ممکن ہے کہ میرے کپڑے دائیں جانب کے درختوں کے اور کانٹوں سے لگ جائیں اور الجھ جائیں، بائیں جانب کے کانٹوں سے میرے کپڑے الجھ جائیں اور مجھے راستہ پار کرنے میں دشواری محسوس ہو۔ اس وجہ سے میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے اس پار سے اس پار گزرتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر فرمایا امیر المؤمنین اسی کا نام تقوی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے مومن اور ایمان والا بندے کے دونوں جانب خواہشات ہیں، نفسانیات ہیں، آرام ہے، عیش ہے، دھوکے ہیں، جھوٹ ہے، دغا بازیاں ہیں، مکاریاں ہیں، ساری چیزیں کیا ہیں؟ کانٹے ہیں، کانٹے میرے دوستوں۔ ان زندگی ایسی گزارنی ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچ بچا کر اس راستے سے اس راستہ پار ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اس لیے فرمایا ان للمتقین مفازا، تقوی والے کامیاب لوگ ہیں۔ تقوی والے لوگ کون ہیں؟ کامیاب۔ اور کامیابی کا اصل مقصد جنت ہے میرے دوست۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب ہمارے سامنے روزہ اور رمضان کا مہینہ لا کر اللہ رب العزت اپنی زندگی کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں اور امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں، یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو زندگی گزارنا ہے تو تمہارے سامنے بہت سارے راستے ہیں، لیکن ان تمام راستوں سے ہٹ کر جیسے رمضان کے مہینے میں تم نے ڈرتے ہوئے ہر چیز سے جن باتوں کا حکم دیا گیا تھا ان باتوں کو کرتے ہوئے، جن سے روکا گیا تھا ان سے رکتے ہوئے تم نے ایک مہینہ زندگی گزاری، یہ ایک مہینے کی بات نہیں ہے بلکہ تم اپنی پوری زندگی اسی طرح گزارنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت ہماری تربیت کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے اپنی زندگی میں بار بار رمضان کا مہینہ لاتے ہیں تاکہ تم تقوی والی زندگی گزارو، پرہیزگار زندگی گزارو۔ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں بڑا سا بڑا گنہگار بھی ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ڈر ہے، خوف ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ ہر ایک اس بات کی کوشش کرتا ہے۔ روزے کی حالت میں دیکھیں بند کمرہ ہے، پورا اندھیرا ہے، کوئی دوست نہیں، نہ گھر کے بچے ہیں، نہ بیوی ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ چاہتا تو ایک لقمہ کھانا کھا سکتا یا ایک گھونٹ پانی پی سکتا، لیکن وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں اور وہ کوئی اور کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ روزہ اس کو کہتے ہیں جو ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔
اور روزہ اس کو کہتے ہیں. یہ بچنا ایسا ہی بچنا نہیں ہے. ہم بچنے کو نہ بچنے کو اللہ دیکھ رہا ہے. میرے بچنے کو میرے نہ بچنے کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت رمضان کے علاوہ میں بھی ہمیں ہونی چاہیے. میں جھوٹ بولوں تو صرف رمضان میں جھوٹ سے منع نہیں کیا گیا، پوری زندگی جھوٹ سے منع کیا گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں جھوٹ بولوں. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میری آنکھ اگر غلط جگہ گئی. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میری زبان غلط استعمال ہوئی. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرے ہاتھ غلط جگہ گئے. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا پاؤں غلط جگہ گیا. اس کا نام تقویٰ ہے میرے دوست. اور اسی تقوی پر اللہ کے سارے وعدے، جتنے وعدے قرآن مجید میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر وعدہ تقوی پر رکھا گیا ہے. کوئی وعدہ اللہ کے بغیر تقوی پر نہیں ہے. دنیا میں مشکلات ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے. ان مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں پایا جا سک رہا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو آدمی تقویٰ اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اس تنگی میں، اس پریشانیوں میں، اس مصیبتوں میں اللہ اس کے لیے راستہ نکالتے ہیں. لوگ کہتے ہیں برکت ہی نہیں گھر کے اندر. میں بھی کماتا ہوں، بچہ بھی کماتا ہے، بیوی بھی کماتی ہے، بیٹی بھی کماتی ہے، گھر کے جتنے افراد ہیں سب کما رہے ہیں، لیکن برکت نہیں ہے. اب برکت لانا چاہتا ہوں تو کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر قریے والے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیے تو ہمارا وعدہ ہے عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ. ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں. برکتیں کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. پیسوں سے، محنت سے، مجاہدوں سے، کوشش سے آدمی کتنا بھی کر لے، لیکن برکت اللہ دیتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہی نہیں، تقویٰ کتنی اہم چیز ہے. انسان صبح سے لے کر شام تک گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، پھل پھول اللہ کے، درخت اللہ کے. بلکہ ہمارے جسم پر نظر ڈالو، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک، یہ سب کس کی نعمتیں ہیں؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. آنکھ کس نے دی؟ اللہ نے دی. زبان کس نے دی؟ اللہ نے دی. آنکھیں کس نے دی؟ اللہ نے دیے. یا ہمارے ماں باپ نے دیے؟ ہمارے ماں باپ نے نہیں دیے. ہمارے ماں باپ صرف دنیا میں ہمیں وجود میں لانے کا ذریعہ بنے، سبب بنے ہیں. اگر ماں باپ آنکھ دیے ہوتے تو کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ اندھا پیدا ہو. کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ گونگا پیدا ہو. کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ پیٹ سے کیا پیدا ہو، ہاتھ کا لولا اور پاؤں کا لنگڑا پیدا ہو. کوئی ماں نہیں چاہتی. ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ میرا بچہ خوبصورت ہو، حسین ہو، دنیا میں ایک نرالا ہو، ایک موتی ہو. تو معلوم ہوا ماں آنکھ نہیں دیتی، ماں زبان نہیں دیتی، ماں ہاتھ پاؤں نہیں دیتے، بلکہ کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں.
اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ہم گناہ پر گناہ، نافرمانی پر نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تقوی کی بنیاد روزہ یہی ہے میرے دوست، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسی لیے رمضان کا جو لفظ ہے رمضان، رمض یرمز کے معنی جلانا۔ کیا جلانا؟ آدمی جب روزہ رہ کر بھوک کی شدت میں رہتا ہے، اپنے پیٹ کی جو گرمی ہے، جو آگ ہے، یہ آگ ہمارے جسم کے اندر ہمیں کیا کرتی رہتی ہے؟ ہمارے جسم کے کیڑوں کو کھاتے رہتی ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی سال بھر جو گناہ کرتا ہے، وہ گناہوں کو یہ روزے کی جو آگ ہے، جو بھوک کی جو آگ ہے، یہ گناہ اس آگ میں ڈالے جاتے ہیں اور سارے کے سارے جل کر راکھ ختم ہو جاتے ہیں، اور آدمی ایسے ہو جاتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے جنا ہے، گناہ بالکل نہیں ہوتے۔ اسی لیے رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ گناہ سارے کے سارے جل جاتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تمہارے لیے ہم اجر عظیم دیتے ہیں، تمہارے لیے اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ امیر المؤمنین کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جلیل القدر پیغمبر، جلیل القدر صحابی، آپ سنتوں کے پابند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت کے بڑے شوق اور بڑے عاشق صحابی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہیں سفر میں جا رہے تھے، سفر میں جاتے ہوئے آپ نے اپنے سفر کا سارا سامان، توشہ وغیرہ ساتھ لے کر نکل پڑے، اس لیے کہ آج کی طرح سفر نہیں ہوتے تھے، پہلے سفر بہت مشکل ہوتا تھا، جتنا بھی زیادہ راہ ساتھ میں لے لو تھوڑی دیر یا تھوڑی دور کے بعد ختم ہو جاتا، لیکن آج کی طرح ایسی سہولتیں نہیں کہ ایک شہر کے بعد دوسرے شہر میں اپنی ضرورتوں کو خرید لے، اپنی ضرورتوں کو حاصل کر لے، وہاں ایسے مواقع نہیں تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب جا رہے تھے تو راستے میں آپ کا پورا توشہ ختم ہو گیا، کھانے کی چیز ختم ہو گئی، پینے کی چیز ختم ہو گئی، لیکن سفر ختم نہیں ہوا، سفر باقی ہے۔ تو جنگل میں تھے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، سامنے دیکھا، ایک آدمی نظر نہیں آ رہا، چرندے نظر نہیں آ رہے، پرندے نظر نہیں آ رہے، تنے تنہا ہیں یا آپ کے ساتھ خادم ہیں، پریشان ہو گئے، بھوک لگ رہی ہے، لیکن راستہ کٹھن ہے، بھوک کو مٹانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو اتنے میں تھوڑی آگے دور گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریوں کو چروا رہا، اس کے قریب گئے، اس سے پوچھا کہ اے بھائی، ہم مسافر ہیں، ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم تمہیں پیسہ دیں گے، تم ایک بکری دے دو، ہم اس بکری سے دودھ دوہ لیں گے، پیاس لگی ہے اس دودھ پی لیں گے، بھوک لگی ہے اس کو ذبح کر کے اس کو بھون کر کھا لیں گے۔ تو چرواہا کہتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں کا مالک کوئی اور ہے، میں صرف مزدوری کرتا ہوں، میرا کام صبح بکریوں کو لے کر نکلنا ہے
پھر شام ہو جائے ان کو چروا کر پھر اپنے مالک کو پہنچا دینا ہے۔ اگر اس میں سے ایک بکری بھی اگر خیانت ہو گئی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر میرا آقا میرا مالک مجھ سے پوچھے کہ بکری کہاں گئی تو میں کیا کہوں، اس کو کیا جواب دوں؟ حضرت نے کہا کہ بھائی تجھے پیسے مل جائیں گے اور تیرا بھی بن جائے گا، یہ جنگل ہے، بیابان ہے، یہاں شیر ہوتے ہیں، بھیڑیے ہوتے ہیں، تو کہہ دینا کہ میں بکریوں کو چروا رہا تھا، میں ادھر بکریوں کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی اچانک شیر آیا یا بھیڑیا آیا، آ کر بکری کو ایک جھپٹ لیا، کھا لیا۔ کوئی بہانہ بنا دینا، اگر تو بہانہ بنا دیا تو تجھے پیسے بھی مل جائیں گے اور ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، ہمیں دودھ مل جائے گا، ہمیں ہمارا پیٹ جو بھوکا ہے اس بکری کو ذبح کر کے ہم کھا لیں گے۔ آپ نے ہیلا بتایا، بہانہ اس کو سکھایا۔ تو اس وقت میں وہ چرواہا کہتا ہے این اللہ، کیا کہتا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ میں اپنے مالک کو کہہ سکتا ہوں کہ بھیڑیا کھا لیا، میں اپنے مالک کو کہہ کر اس کو چپ کروا سکتا ہوں کہ شیر آ کر اس کو جھپٹ لیا، لیکن میرا رب جو تمہارا اور میرا ہے اللہ، اس کو کیا جواب دوں؟ اس کے سامنے کیا منہ دکھاؤں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمانے لگے کہ اس جنگل و بیابان کے اندر جہاں ایک انسان کا بچہ نہیں ہے، جہاں صرف میں اور یہ آدمی ہے اور بکریاں ہیں، ایسے موقع پر ایک چرواہا اللہ سے اتنا ڈرتا ہے اور اللہ کا اس پر اتنا یقین ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں؟ ہم تو لوگوں میں رہتے ہوئے، ساری چیزیں کرتے ہوئے، ہمارے پاس ساری چیزیں موجود ہوتے ہوئے کبھی ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اسی ڈر کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ لایا، اسی ڈر کو بتانے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ لا کر ہم سے روزے رکھوا کر کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور جب تم متقی پرہیزگار بن جاؤ گے تو ہمارے سارے وعدے تمہارے لیے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، متقی لوگ سایوں میں ہوں گے، متقی لوگ نہروں میں ہوں۔ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین، جنتیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا، جنت میں ان متقی پرہیزگاروں کے لیے ہم نے ایسی نہر بنائی ہے جس میں کبھی بدبو نہیں آتی۔ دنیا کے پانی آج ہم نل سے پکڑ لیے، 2 دن کیڑے پیدا ہو جاتے، سڑان پیدا ہو جاتا، لیکن جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگار والی زندگی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے اللہ نے جنت میں کیا تیار کر رکھا ہے؟ من ماء غیر آسن، کہ جس میں بدبو نہیں، اور ایسی نہر دودھ کی جس کا مزہ کبھی بدلتا نہیں۔ آج ہم دودھ کو اگر گرم نہ کرے دودھ کیا ہو جائے گا؟ مزہ بدل جائے گا، کھٹا پن آ جائے گا، دودھ کے اوپر کیا ہے؟ پیلا پن آ جائے گا، دودھ خراب ہو جائے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسی نہر دودھ کی ہم تقوی پرہیزگار بندوں کے لیے دینے والے ہیں کہ جس میں کسی قسم کی بدبو نہیں ہوتی، اس کا مزہ نہیں بدلتا۔ خمر لذت للشاربین، دنیا میں جو آدمی شراب سے بچتا رہا اور شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، دنیا کی گندگی کی شراب کو، کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے شراب پینے سے منع کیا ہے، میرے رب نے
میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، تمام خباثتوں کی جڑ شراب ہے۔ جو آدمی دنیا کی شراب سے بچا، اللہ رب العزت اس کو ایسی شراب جنت میں پلائیں گے جس کے پینے پر مزہ ہی مزہ۔ ایک گھونٹ پیا تو اس گھونٹ کا مزہ الگ، پھر دوسرا گھونٹ پیا تو اس کا مزہ پہلے کے مزے سے الگ، پھر تیسرا پیا تو تیسرے کا مزہ پہلے دوسرے سے الگ۔ یہ کب ہوگا میرے دوستوں؟ یہ اس وقت میں ہوگا دنیا میں زندگی اللہ سے ڈر کر گزارے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم ڈر کر قدم اٹھاتے ہیں، ہماری آنکھ غلط نہیں دیکھتی، ہماری زبان غلط نہیں بولتی، ہمارے کان غلط نہیں سنتے، یہی روزے کے آداب ہیں۔ اب یہ روزہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اور اس کا مقصد بھی آپ کے سامنے آ گیا، تو اب ہمیں چاہیے کہ حضرات علماء فرماتے ہیں جیسے ہم مال کی حفاظت کرتے ہیں ایسے ہی اعمال کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ روزہ بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کا بدلہ اللہ رب العزت خود دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جنت نہیں ہے، اس کا بدلہ جنت کی نعمتیں نہیں ہیں، روزے کا بدلہ جنت کی نہریں نہیں، روزے کا بدلہ جنت کے محلات نہیں، روزے کا بدلہ جنت کے بڑے باغات نہیں، بلکہ روزے کا بدلہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اتنا بڑا بدلہ اللہ کیوں دے رہے ہیں؟ روزے کے لیے کہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں پروردگار، میں خود روزے کا بدلہ، اس لیے کہ روزہ رکھ کر میرے بندے نے میرے حکم کو مانا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر حلال چیز سے رک گیا میرا بندہ، حرام تو بہت دور کی بات، حلال چیزوں کو میں نے اس سے روکا تو رک گیا۔ اب اس کا بدلہ جنت کے محلات، جنت کی نعمتیں، جنت کے حوریں، جنت کے ملائکہ، یہ نہیں ہے، میں خود۔ اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت کیا دینے والے ہیں ہم اس کو تصور ہی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ روزے کا کیا بدلہ۔ لیکن معاف فرمائیں، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر ہم کیا کر دیتے ہیں، اتنی بڑی عظیم عبادت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو ان تصحو، روزہ رکھو صحت پاؤ۔ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے روکا ہے، مجھے یہ بیماری ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، فلاں آ کر کہتا ہے مجھے یہ طبیعت یہ ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بلکہ ڈاکٹر کی بات غلط ہو سکتی ہے، اس کی دوائی غلط ہو سکتی ہے، اس کا علاج غلط ہو سکتا ہے۔ دنیا میں کتنے ڈاکٹر ہیں جن کے علاج غلط ہوئے، جن کے تمام دوائیں غلط ثابت ہوئیں، لیکن ایک ڈاکٹر وہ ہیں جو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمیں ہماری صحت چاہتے ہیں۔ تمہیں بھوکا رکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھو صحت پاؤ، ڈاکٹر کہتا ہے روزہ رکھیں گے تو بیمار ہو جاؤ گے، جان کا خطرہ ہوگا۔ ایسی جان ہی کیا جان ہے جو اللہ کی راہ میں قربان نہ ہو، جو اللہ کی عبادت میں قربان نہ ہو۔ دی ہوئی جان کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اور اللہ کی عبادت میں یہ جان چلی جائے تو اس جان کے کیا نذرانے ہیں۔ اس لیے روزے کو معمولی نہ سمجھے میرے دوستو۔ اگر کچھ لوگ نہ ہو تو نیت کر لیں کہ میں زندگی میں جتنی مرتبہ میرے زندگی میں رمضان آئے گا میں کبھی روزوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو آدمی بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، اگر اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو فرمایا ساری زندگی اگر وہ روزہ رکھ لے تو رمضان کے ایک روزے کا ثواب وہ عطا نہیں ہوتا. ایک روزے کا، پوری زندگی روزہ رکھ، اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے میرے. جب اتنی ثواب والی چیز اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اس کے کچھ آداب ہیں. وہ آداب یہ ہے، جیسے صرف بھوکا رہنا پسند نہیں ہے بلکہ روزہ ہمارے جسم کا ہر چیز روزہ رہے. ہماری زبان روزہ رہے، ہماری آنکھ روزہ رہے، ہمارے ہاتھ روزہ رہے، ہمارے پاؤں روزہ رہے. کیسے؟ آنکھ کو حکم دیا گیا کہ غلط چیز کو نہ دیکھے، غلط. اب اس زمانے کے اندر ان تمام چیزوں سے بچنے کی ایک ہی چیز ہے، وہ ہے موبائل. موبائل کو لپیٹ کر کونے میں رکھ دو، سارے گناہوں سے خود بخود بچ جائیں. سارے آنکھ کے غلط دیکھنے سے بچ جائیں گے، زبان کے غلط بولنے سے بچ جائیں گے، کانوں کے غلط سننے سے بچ جائیں گے، ہاتھوں کے پاؤں کے غلط ساری چیزوں. روزے کے آداب. اب روزے کے آداب کے ساتھ ساتھ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں. الحمدللہ. مسجد کیا ہوتی ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہوتا. جیسے اللہ بڑے، اللہ کی ذات بڑی، اللہ کی شان بڑی، وہ بڑے کبریائی والے ہیں، وہ بڑے عظمتوں والے ہیں، وہ بڑے برکتوں والے ہیں، ایسے ہی ان کے گھر بھی بڑے. جو مسجدیں ہیں اللہ کے گھر، یہ ہمارے اپنے گھروں کی طرح گھر نہیں ہے. ہم اپنے جو گھر سمجھتے ہیں جہاں ہر کچھ کر سکتے ہیں، وہ گھر نہیں ہے. یہ وہ گھر ہے جہاں ہمیشہ 24 گھنٹے اللہ کی رحمت اترتی ہے، 24 گھنٹے اللہ کی برکتیں اترتی ہیں. یہاں فرشتوں کا ہجوم ہوتا ہے، فرشتے ہمیشہ گھر میں رہتے ہیں اللہ کے. اسی لیے جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. کیوں؟ رحمت مسجدوں میں ہوتی. رحمت کہاں ہوتی ہے؟ مسجدوں میں. اسی لیے جب ہم عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کی حفاظت کی جگہ مساجد ہے، تو اس مساجد کا کیا کرنا چاہیے؟ ادب کرنا چاہیے. جتنا ہم مسجدوں کا ادب کریں گے اللہ اپنی اتنی رحمت سے نوازیں گے. قرب قیامت میں اللہ کے نبی نے علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو مسجدوں میں شور ہوگا. مسجدوں میں شور ہوگا، ایسا شور جیسا بازار میں بھی نہیں ہوتا. بازاروں میں کبھی دیکھا ہے؟ ہر جگہ بڑے بڑے جو ہوٹل ہوتے ہیں وہاں سائلنٹ، نہ آدمی بات کرے تو بھی خالی اس کے ہونٹ ہلتے رہتے. کیوں؟ یہ بہت افیشل علاقہ ہے، بہت افیشل ہوٹل ہے. یہاں بات زور سے نہیں کر سکتے. اگر میں بات زور سے کروں گا تو لوگ مجھے بد تہذیب کہیں گے، بد اخلاق کہیں. جب ایک غلط جگہ ہم جا کر وہاں اپنے اخلاق پیش کر سکتے ہیں، اللہ کے گھر سے رحمتیں لینے آتے ہیں، یہاں اپنے اخلاق پیش نہیں کر سکتے. ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا منع. حدیث میں آتا ہے جب آدمی مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے، فرشتے جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، تجھے پتا بھی ہے تو کہاں ہے؟ تو اللہ کے گھر میں. اگر وہ تب بھی خاموش نہیں رہا تو پھر کہتے ہیں اسکت یا اعداء اللہ، اب تو خاموش ہو جا اے اللہ کے دشمن، تجھے پتا بھی ہے تو کہاں ہے؟ تو مسجد میں. تب بھی اگر خاموش نہیں رہتا
تو فرشتہ کہتا ہے اسکت علیک لعنت اللہ، اب تو خاموش ہو جا، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ مسجد میں آتے ہیں ہم نیکی حاصل کرنے کے لیے یا فرشتوں کی بددعائیں لینے آتے ہیں میرے دوست؟ اسی لیے روزے کا آداب کو ملحوظ رکھیں، مساجد کے بھی آداب کو ملحوظ رکھیں، اسی وقت میں ہمارا عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے جلد سنتیں ادا کریں۔